حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مبارکہ سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی جھولی میں آ گرا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک خواب ہے، ان قریب میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، جس کی پرورش آپ کے ذمہ ہوگی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یوں جنت کے شہزادوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت جوڑی مکمل ہو گئی۔ خبر ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور برکت کے لیے اپنی زبان مبارک نومولود کے منہ میں ڈالی، دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ خوش قسمت شہزادہ جس کے وجود میں سب سے پہلے مبارک لعاب پہنچی اور کانوں میں اعلیٰ اور ارفع آواز گونجی، اور اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نام کی مانند حسین و جمیل، شکل و صورت میں کائنات کے سب سے خوبصورت انسان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا تارا تھے۔ حسنین کریمین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، الہ العالمین، جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک آسان نسخہ ان شہزادوں سے دلی محبت بھی ہے، کیونکہ یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقبول دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان شہزادوں سے بے حد محبت تھی۔ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ ایک دفعہ تو اس محبت کی حد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ہے اور میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوں۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد نبوی ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، کبھی ان کی الفت میں ممبر سے اتر آئے، کبھی سجدے طویل ہو گئے، کیونکہ پشت پر جنت کے نوجوانوں کے سردار سوار ہیں۔ کبھی ارکان نماز یوں ادا کیے جا رہے ہیں کہ شہزادہ رسول وجود اطہر کے ساتھ چمٹے ہیں، کبھی ان بچوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں اور کبھی کندھوں پر سواری کرائی جا رہی ہے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ دیکھو سواری کتنی اعلیٰ ہے، تو فوراً ارشاد ہوا کہ سوار بھی تو بہت اعلیٰ ہیں۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کئی لڑکوں کو کشتی میں پچھاڑتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ شجاع ابن شجاع ہے۔ اپنے والد سے قرآن پاک پڑھتے ہوئے آیات جہاد پر جنگ کے طریقے اور گر پوچھتے، اور صرف زبانی نہیں عملی تربیت کی درخواست کرتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مشقیں کراتے، حتیٰ کہ اس فن میں کامل ہو گئے، اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی جنگوں اور میدان کربلا میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاندان نبوت کے ان شہزادوں پر جان چھڑکتے اور ان کا پورا خیال رکھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اپنے اقربا سے صلہ رحمی کی نسبت مجھے یہ بات کہیں زیادہ عزیز ہے
کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربا سے صلہ رحمی کروں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب حیرہ علاقہ فتح ہوا تو ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر مال غنیمت میں آئی۔ آپ نے وہ چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ ان کے ساتھ اچھی لگتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری اصحاب کے برابر دونوں بھائیوں کے وظائف مقرر کیے۔ دین نے جس چیز سے نہیں روکا اور اجازت دی، خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقدس گھرانے کے ایک ایک فرد بالخصوص ان دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت اور جود و سخاوت میں انتہا کر دی، جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا، تو پھر اس مقدس گھرانے کے تقدس کو دھبا لگنا بھی گوارا نہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن سے کپڑے آئے تو کوئی حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناپ کے مطابق پورا نہیں آئے۔ آپ غمگین ہو گئے اور فوراً ناپ یمن بھجوا کر نئے جوڑے تیار کروائے، اور جب انہوں نے پہنے تو فرمایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرا دل ٹھنڈا کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز خطبہ دے رہے تھے تو حدیث پڑھ کر آپ نے دونوں صاحبزادوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات کو پہچانے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑتے تھے۔ کسی نے کہا، آپ علم و عمل میں زیادہ اور بزرگ ہیں۔ کہا، میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش پر ہی بعد از وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آذان دی۔ یتیموں اور بیواؤں کا اتنا خیال رکھتے کہ بوقت شہادت آپ کی پشت مبارک پر بہت زیادہ نشان تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ اس سامان کو اٹھانے کے نشان ہیں جو آپ اپنی پشت پر لاد کر بیوہ، یتیم بچوں اور فقراء مساکین کو پہنچاتے تھے۔ عبادت گزار اتنے کہ بعض اوقات سینکڑوں نوافل ادا کرتے۔ یہ اس اذان محمدی کا اثر تھا جو پیدائش کے وقت آپ کے کانوں میں دی گئی۔ تلاوت قرآن مجید کا یہ حال کہ چلتے پھرتے زبان پر تلاوت جاری رہتی، یہ لسان نبوت چوسنے کی برکت تھی۔ اسی وجہ سے خوش الحان تھے، جو آپ کی تلاوت سنتا تو دوبارہ سننے کی تمنا کرتا۔ عاشقانہ عبادت حج کا یہ عالم کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک پیدل چل کے 25 حج کیے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ اپنے تو اپنے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں گئے۔ قرض لے لیا لیکن کسی سائل کو مایوس نہ کیا۔ نماز سے اتنی محبت کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر نکلے اور اسی راستے میں سجدہ کی حالت میں میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری کو 57 برس کی عمر میں شہادت کا رتبہ پایا۔